خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آپ پیغمبر اسلام کے سایہ تربیت میں پروان چڑھے، انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منازل طے کیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی کو علم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ آپ نے ملت اسلامیہ کو نہج البلاغہ کی صورت میں جو علم کا خزانہ دیا ہے وہ ایک عظیم علمی سرمایہ ہے، جس میں فصاحت و بلاغت، خطبات، مکتوبات، توحید، خدا شناسی، علم کلام، فلسفہ، طبیعیات، ریاضیات، الہیات، رموز دین اور اسرار احکام کا سرچشمہ ہے۔ جب آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوا تو آپ کے پیش نظر ایسا معیاری و مثالی معاشرہ تھا جس میں ظلم و جور، استحصال، زراندوزی اور رشوت و خیانت کی گنجائش نہ ہو، اور نظام حکومت حق و انصاف، مساوات، وسائل، معیشت کی آزادی، انفرادی و اجتماعی فلاح اور اسلامی اقدار پر مبنی ہو۔ آپ خود ان اصولوں پر کاربند رہے۔ مالک اشتر کو والی مصر مقرر کرتے وقت جو دستاویز لکھ کر دی وہ ہماگیری اعتبار سے کسی خاص دور، کسی خاص طبقے اور خاص مسلک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 برس پہلے حکمرانوں اور رعایا کا جو مقام متعین کیا اور مملکت کا جو لائحہ عمل تجویز فرمایا وہ آج بھی اتنی ہی افادیت کا حامل ہے۔ ہر جمہوری اور غیر جمہوری مملکت اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر امن عالم اور تحفظ حقوق کی آواز بلند کرنے والی حکومتیں اسے اپنا منشور بنا لیں تو نہ معاشی ناہمواری جنم لے سکتی ہے اور نہ کسی قسم کے ظلم کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا پرامن معاشرہ صورت پذیر ہو سکتا ہے جو باہمی سازگاری، خوشحالی اور معاشی برتری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو۔ مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دارالامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے۔ دنیا میں آج ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسرا منظر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نہج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے کہ حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے، ظلم سے نہیں۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ مسجد کوفہ سے متصل امام علی کا گھر ہے۔ یہ گھر اصل میں آپ کی ہمشیرہ ام ہانی کا تھا۔ آپ نے کوفے میں دوران خلافت اس گھر میں قیام کیا۔ آپ نے یہ گھر اس لیے پسند کیا کہ آپ کے نزدیک حکمران کو اپنی رعایا کے ادنیٰ ترین فرد کے گھر سے بہتر گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو، کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل کی روح سے اور اہل زبور کو زبور کی روح سے اور اہل قرآن کو قرآن کی روح سے فیصلے کروں۔ شجاعت و شہامت آپ کا امتیازی وصف تھا۔ آپ رسول خدا کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور فاتح خیبر و بدر و حنین کہلائے، مگر جنگ میں بھی آپ نے کبھی حدود الہی سے تجاوز نہ کیا، اور یہ کام امام خدا ہی کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر جب دشمن نے مغلوب ہو کر آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے کہ اب اگر میں نے اسے قتل کیا تو اس میں رضائے الہی کے ساتھ میرا نفس بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت کا رتبہ بھی ملا اللہ ہی کے گھر میں۔
اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو۔ اللہ کا دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی۔ نماز فجر کا وقت آیا، آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی۔ اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر گری، اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر آیت کی تلاوت کی اور کہا، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ شہادت سے قبل حسن اور حسین کو وصیت کی اور کہا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پہ لازم ہے، کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ خبردار، ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ خبردار، کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔